الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق اللہ العظیم. سورہ کہف میں 8 رکوع کل بیان ہو گئے تھے. عرض کیا گیا تھا کہ 4 قسم کے لوگ اس صورت میں ان کا بیان ہے. 2 کا بیان کل گزر گیا اور 2 کا بیان آج ہو رہا ہے. اس میں سے پہلی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ دیندار، اس لیے کہ دیندار جتنے بھی ہو نبی تک نہیں پہنچ سکتے، تو نبی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کا ایمان بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. تو سب سے اعلیٰ دیندار کا بیان ہو رہا ہے. قصہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ تکوینیات کا علم تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تشریعی علم تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو حضرت خضر کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں ان تکوینی امور کا علم اللہ نے حضرت خضر کو عطا فرمایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ میں یہ علم حاصل کروں. اس میں طلب علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ طالب علم کے اندر بھی شوق ہونا چاہیے وہ علم حاصل کرے. اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تو سفر کرے. اور جب مجمع البحرین میں پہنچے تو حضرت خضر سے انہوں نے درخواست کی. قال موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو علم آپ کے پاس ہے آپ مجھے سکھائیے. معلوم ہوا طالب علم جب جائے تو پہلے اپلیکیشن فارم بھرے، درخواست دے. انہوں نے کہا آپ کی درخواست تو قبول ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے آپ یہاں پر صبر نہیں کر سکیں گے، یہ بڑا مشکل کام ہے. کنڈیشنز یہاں پر ہے اور تمہیں آپ کو بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو حضرت خضر نے فرمایا اگر آپ کو یہاں رہنا ہے ہمارے پاس تو پھر ایک شرط یہ ہے آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا آپ کو، یہاں تک کہ ہم خود آپ کو نہ بتائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اتنی بڑی بات تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نہیں پوچھیں گے آپ سے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ کون سے حالات ہونے والے ہیں. اپلیکیشن فارم بھر دیا، داخلہ ہو گیا، روانہ ہو گئے. 3 واقعات پیش آئے راستے میں. کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے دیکھا یہ نیک لوگ ہیں، کرایہ نہیں لیا. حضرت خضر نے ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، کشتی کو ایک تختے کو وہاں سے توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا، آپ لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ سے آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے. یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایک کنڈیشن جو تھی اس پر عمل نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول ہو گئی ہے. مانا یہ طالب علم سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو پہلی معافی اس کو ملتی ہے. ایسا نہیں ہو غلطی ہو جائے تو پہلے دن ہی اس کا اخراج کر دے. آگے چلے، ایک لڑکا ملا، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کا حکم تھا، وہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے. یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت کام تھا کہ آپ نے ناحق ایک بچے کا خون کر دیا. یہ تو بہت ہی بری بات ہے، بہت برا کام کیا ہے. کہ ہم نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ خاموش نہیں رہیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے. تو دوسری مرتبہ بھی اگر طالب علم سے غلطی ہو جائے تو اس کو ایک چانس اور دینا چاہیے. تو کہا اچھا اگر ہم آئندہ سوال کریں تو پھر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. آگے چلے، ایک بستی کے قریب، ایک بستی کے اندر سے گزر ہوا. وہاں کے لوگ انتہائی بخیل تھے. انہوں نے نہ کوئی ان کو پوچھا، نہ کوئی کھانا کھلایا. ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم از کم اس پر اجرت لے لیتے. تو کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہم دونوں نہیں رہ سکتے. تیسری مرتبہ کے بعد پھر کہا، تینوں باتیں بتائی. کشتی والوں کا ہمارے ساتھ انہوں نے اچھائی کی، ہم نے بھی ان سے اچھائی کی. ایک بادشاہ ظالم آ رہا تھا، کشتیاں چھین رہا تھا، ہم نے اس کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا. نقص والی کشتی کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ آنے والا تھا. اللہ نے بتا دیا تھا ان کو. یہ تکوینی امور ہے، جو کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. لڑکا جو تھا تو وہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ سرکشی اور سرکش ہے اور اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دے گا. تو ہم نے یہ چاہا کہ اس بچے کی جگہ ان کو ایک اچھا بچہ دے دے جو صاف ہو، پاک ہو، اچھے عقیدے والا ہو، ماں باپ سے محبت کرنے والا ہو. وہ جو دیوار ہم نے ٹھیک کی، وہاں کے لوگ تو بخیل تھے لیکن وہاں ایک نیک آدمی گزرا تھا، اس کے یتیم بچے تھے. تو ہم نے اس کی دیوار ٹھیک کر دی. یہ سب اللہ کے حکم سے کیا ہے. یہ قصہ بیان کیا ایک نیک اعلیٰ، سب سے اعلیٰ دیندار نبی، یعنی نبی دیندار ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا جو قصہ ہے وہ ایک اعلیٰ دنیادار کا بیان ہو رہا ہے. دنیادار سے مراد جو دنیا کے اندر مرتبہ اس کا اعلیٰ، ذوالقرنین کا بیان ہو رہا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی، اسباب بھی دی. ان کے 3 سفر بیان کیے. مطلع الشمس کے طرف، سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، سورج جہاں غروب ہوتا ہے، اور پھر جب اس سے بعد آگے نکلے تو ایک جگہ پہنچے جہاں 2 پہاڑ تھے، اس کے درمیان کچھ لوگ رہتے تھے اور وہ ان کی بولی نہیں سمجھتے تھے. اور انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم آپ کو کچھ معاوضہ دیں گے، آپ ہماری مدد کیجئے، ان سے جان چھڑائیے. انہوں نے کہا اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، مجھے تمہارے کسی مال دولت کی ضرورت نہیں. ہاں ایک دیوار بنائی لوہے کی، لوہے کے تختے بنائے، وہ دونوں جو پارٹ تھے پہاڑوں کے ان کے دونوں کی طرف، اور پھر اس میں تانبا پگھلا کر ڈال دیا، ایک دیوار بنائی اور کہا کہ اب وہ تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے. قرآن نے صرف اس دیوار کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا یاجوج ماجوج کے شر سے روکنے کے لیے وہ بنائی گئی ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. اب وہ دیوار کہاں ہے قرآن نے ہی نہیں بتایا ہے، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن نے تو یہ بیان کیا ہے کہ ایسا ایک بادشاہ بھی گزرا ہے جو بڑا اللہ نے اس کو اسباب عطا کیے. تو یہ 4 واقعات سورہ کہف میں بیان کیے کہ انسان 4 حالات میں ہوتا ہے، چاروں حالات میں اس کا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے تو کامیاب ہے. چاہے وہ بادشاہ ہو اللہ سے تعلق ہو تو کامیاب ہے، چاہے وہ اصحاب کہف کے نوجوان ہو اللہ سے تعلق ہو تو کامیاب ہے، چاہے وہ باغ والے 2 باغ والے کو سمجھانے والا ہو تو وہ کامیاب ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 واقعات اس سورت میں بیان کیے. اگلی سورت ہے سورہ مریم. سورہ مریم نام ہی حضرت مریم کے نام پر ہے. قرآن کے اندر صرف ایک خاتون کا نام ذکر ہوا ہے، وہ ہے حضرت مریم. ان کے نام پر یہ پوری سورت ہے. اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں. اگر کوئی خلاف عادت اللہ کسی کو پیدا کرے بغیر باپ کے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خدا بن جائے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے پہلے حضرت یحییٰ کا قصہ بیان کیا. زکریا علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ وہ خود کہنے لگے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بالوں میں بڑھاپا چمک رہا ہے، بچوں کی اب کوئی امید نہیں ہے، بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے. اللہ فرماتے ہم نے ایسے ماں باپ کو حضرت زکریا اور اس کی بیوی کو یحییٰ علیہ السلام بڑھاپے میں عطا کیا جبکہ اس عمر میں بچہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ خدا ہو گئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ دوسرے رکوع میں بیان کیا. بی بی مریم کو اللہ نے عطا فرمایا بغیر باپ کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی خدا ہو گئے. اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ان دونوں کی پیدائش میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کے قصوں سے اللہ پاک اپنی قدرت کو ذکر کر رہا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بچہ دینا چاہے اللہ اس پر قادر ہے، بغیر باپ کے بچہ دینا چاہے اللہ اس پر قادر ہے. سورہ آل عمران میں یہ واقعہ بیان ہوا تھا، وہاں ہم نے بیان کیا تھا. وقت نجران کا جو وفد آیا، ایک بات یہ سمجھ لیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانوں کو جناب کیا ہے یہ ڈیبیٹ وغیرہ مباحثہ یہ بڑا اچھا لگتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام جو بات کرتا ہے دلیل سے کرتا ہے. چاہے کوئی بھی سوال کرے، اللہ کے بارے میں سوال کرے، نبی کے بارے میں کرے، قرآن کے بارے میں کرے، الحمدللہ اسلام ایسا سچا مذہب ہے کہ اس کے پاس دلیل موجود ہے. دلیل سے اسلام کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اور اسلام نے اتنی بڑی دلیل دی ہے وفد نجران کو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حضرت عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے. ان کو تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا. اس وجہ سے اگر کوئی خدا بن سکتا تو پھر حضرت آدم تو زیادہ لائق ہے کہ وہ خدا بن جائے. تو کہتے ہیں دلیل دیکھو، ایسی دلیل دی. قرآن نے یہ سمجھایا ہے جب بھی بات کرو دلیل سے بات کرو. اور یہ حق حاصل ہے دوسرے عقیدے والوں کو کہ وہ آئے اسلام کے بارے میں پوچھے تو آپ ان کو جواب دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، ان کا اکرام فرمایا، یہاں تک کہ انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی. یہاں ایک صاحب آتے تھے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نوجوان ہیں، نوجوان ذرا جذباتی ہوتے ہیں. تو وہ ریٹائرڈ پریسٹ ہے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میں کبھی کبھی یہاں آتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں نماز میں شریک ہو جایا کروں. میں نے کہا بالکل ہویا کرے، آپ اچھے کپڑے، صاف کپڑے پہنے، بدن صاف کرے، وضو کرے، صف میں آ جائے، نماز آپ ہمارے ساتھ پڑھے، اچھی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے سورہ نجم کی تلاوت کی. سورہ نجم کے آخر میں سجدہ ہے، آپ سجدے میں گئے، مسلمان بھی گئے، جتنے مشرک بیٹھے تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے. ایک بابا جی بیٹھا ہوا تو وہ سجدے میں نہیں گیا، وہ بڑا ذرا اکڑا ہوا تھا. وہ بابا جی نے مٹی اٹھائی ادھر لگا دی، کہتے یہ کافی ہے. علماء نے لکھا ہے سوائے اس بابا جی کے جتنے مشرک سجدے میں گئے تھے اللہ نے بعد میں سب کو مسلمان کر دیا. تو ہمارے ساتھ کوئی سجدے میں جائے کون سی بری بات ہے. تو اس کو میں نے کہا آیا کرو، کبھی کبھی آتا تھا. ایک دن نماز کے بعد ایک آدمی، اس کے سامنے ایک نوجوان نے مجھے پکڑا،
کہنے لگا یہ کیوں نماز پڑھتا ہے یہاں، یہ تو مسلمان نہیں ہے. اس نے سن لیا، بس اس کے بعد پھر وہ نہیں آیا. کتنا نقصان ہو گیا دیکھو. کبھی ایسا نہ کرے. مسجد میں آئے ان کا اکرام کرے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کی عزت کریں، پھر ان کو بتائے. یہاں ایک خاتون آئی تھی، بات سے بات نکلتی ہے اوپن ڈے کے اندر، تو ہم نے اس کو قرآن میں سورہ مریم دکھائی. دیکھو حضرت مریم کا نام، وہ قصہ وہ پڑھا، وہ حیران رہ گئی. اس نے قرآن لیا اور 1 سال تک مطالعہ کیا، اگلے سال وہ مسلمان ہو گئی. یہ ہے اسلام. تو ہم دلیل سے بات کرنے والے لوگ، ناراض نہیں ہوتے ہم مسلمان. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. کہا کہ حضرت ابراہیم صدیق تھے، نبی تھے، وہ خدا نہیں ہے، ان کی خصوصیات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلص، اللہ کے خالص بندے تھے، رسول تھے، نبی تھے. نادیناہ من جانب الطور الایمن، کلیم اللہ تھے. حضرت ہارون کی سفارش کی، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. اس کے باوجود وہ خدا نہیں تھے. حضرت اسماعیل صادق الوعد تھے، رسول تھے، نبی تھے. حضرت ادریس صدیق تھے، نبی تھے، لیکن وہ بھی خدا نہیں تھے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے نبی تھے، ہم نے ان کو نبی بنایا، خدا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو سمجھ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، لیکن اللہ خدا نہیں ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ شرک کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے ہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا میں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. یہ سوچتا نہیں ہے کہ جب یہ کچھ تھا ہی نہیں تو ہم نے اسے پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا کہاں سے مشکل ہے. اور پھر آخر میں اس سورت کا نتیجہ بیان کیا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہتے رحمان نے بیٹا بنا لیا. اللہ فرماتے یہ عقیدہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر اس عقیدے کو اللہ جسمانی صورت میں اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کا جو گناہ ہے وہ ظاہر کر دے تو یہ اتنا خطرناک ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نے سخت بات کی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ اس بات سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آسمان پھٹ جائے. وتنشق الارض، زمین چر جائے اس سے. وتخر الجبال حدا، پہاڑ گر جائے اس سے. ایسا عقیدہ ہے. تو شرک یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے. پھر آگے چونکہ اب یہ شرک کی تردید ہوئی تو صحیح عقیدہ توحید ہے، تو آگے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کے اندر توحید والا عقیدہ بیان کیا. الرحمن، اللہ اکبر، الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے. تو رحمان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، لوگوں پر رحم کرے اور ان کو صحیح راستہ دکھائے، توحید والا راستہ. اس صورت میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ جن کی فطرت سلیم ہے، عقل ان کی ٹھیک ہے، اچھی بات کو سن کر فوراً قبول کر لیتے ہیں. اور ایک وہ ہے جن کی عقلیں مسخ ہو چکی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب عقل مسخ ہو جاتی ہے تو پھر وہ حق بات کو دیکھ کر پھر بھی قبول نہیں کرتے. تو 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے اور کہا میں جاتا ہوں، سردی تھی کہ آگ لے کر آؤں گا. وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، جوتے اتارو. وہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی میری زبان میں جو لکنت ہے اللہ اسے دور کر دیجئے، اور حضرت ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دیجئے، وزیر میرا بنا دیجئے. اللہ نے دعا قبول کی. اور پھر ان پر جو اور انعامات کیے تھے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. پھر فرعون کی طرف ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو. لیکن نبی کو اللہ پاک فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں. 2 باتیں یہ نوجوان ذرا سن لیں
کہ جب آپ کسی کو دعوت دے، اسلام کی بات کرے یا مباحثہ کرے، مذاکرہ کرے، تو کیسے کرنا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. اللہ فرماتے ہیں نرم بات کرو. دعوت نرمی سے دینی، سختی سے نہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں آپ کسی سے کہے اگر تم نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے. یہ کوئی دعوت کا طریقہ تو نہیں ہے. پیار محبت سے اس کو دعوت دے. آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ فرعون نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. ایک بات بتائے، سمپل سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ فرعون مسلمان نہیں ہوگا؟ اللہ کو تو پتہ تھا یہ نصیحت نہیں حاصل کرے گا. اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیج رہے ہیں. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، تمہارا کام یہ تم اپنی ڈیوٹی دو. ڈیوٹی دینا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام. اللہ کو علم ہے فرعون مسلمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں لائے گا، غرق ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ حضرت ہارون کو موسیٰ کو بھیج رہے. نہیں، تمہارا کام دعوت دینا ہے. یہ دو باتیں یاد رکھو. کسی کے بارے میں یہ مت کہو میں تو 20 مرتبہ گیا ہوں دعوت دینے، وہ سنتا ہی نہیں، جہنم میں جائے گا. نہیں، یہ نہیں. کیا معلوم اللہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا مجھے ڈر ہے، اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے مجھے توبہ کو ایمان کی توفیق نہ ہو، اور یہ کہ اللہ پاک کسی کافر کو مرنے سے پہلے مسلمان کر دے. اللہ، ڈرنا چاہیے، اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے، کسی اور کے بارے میں کیا ہم کہیں. ایک کافر ہوگا ساری زندگی 100 سال کفر کرے گا، مرنے سے پہلے اللہ توفیق دے دے گا، ہاں کلمہ پڑھ لے گا، جنت میں سیدھا جائے گا. اللہ اکبر. پھر دوسرا آگے اللہ نے تو فرعون کا ذکر یہاں یہ کیا، دعوت دو. آگے فرعون کے بارے میں کہا اس کی عقل مسخ ہو گئی ہے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ساری نشانیاں ہم نے دکھائی لیکن اس نے انکار کیا اور تکذیب کی. تو یہ اس شخص کی مثال دی جس کی عقل سلیم نہ ہو، مسخ ہو جائے. اس کے مقابلے میں حالانکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، فرعون کو ہدایت نہیں ملی. جادوگر مقابلے کے لیے آئے، یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور لوگوں کو جناب نظر آنے لگا سانپ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا. وہ سمجھ گئے یہ ہمارا والا تو ایسے ہی ہے، یہ تو اصلی سانپ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہم نے لوگوں کی نظر بندی کی ہے. ان کو سانپ نظر آ رہے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی ہے وہ لاٹھی نہیں ہے، وہ حقیقی سانپ ہے. تو وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ واقعی نبی ہے. اللہ نے کہا دیکھو ان کی عقلیں ٹھیک ہے. حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ پاکستان میں بڑے عالم گزرے، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا ہم مقابلہ کریں گے لیکن حضرت موسیٰ جیسا لباس ہمیں سلوا دو. حضرت موسیٰ کا ایک لباس، ہر زمانے میں نیک لوگوں کا اپنا لباس ہوتا ہے. فرعون نے حکم دے دیا ان جیسا لباس، سب نے وہ لباس پہنا اور مقابلے کے لیے گئے. تو وہ نقطہ یہ بیان کرتے گئے تو نبی کے مقابلے کے لیے تھے، لیکن اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی کہ میرے نبی جیسا لباس پہنا ہے تو ان کو اسلام سے مالا مال کر دیا، ایمان سے مالا مال کر دیا. یہ لوگ پوچھتے ہیں نا او بھائی یہ کیا ضروری ہے جی پگڑی پہننا، ٹوپی پہننا، اور جناب کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، لباس آپ جیسا بھی اچھا پہنے، ستر پوشی ہو، جائز ہے، لیکن جائز کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں جیسی شکل اختیار کرو، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بناؤ. اللہ پاک کو تمہارا یہ شکل، یہ نقل بھی اللہ کو پسند ہے، شکل بنانا بھی پسند ہے. تو اللہ کو پسند آ گئی یہ لوگ. اس کے بعد فرمایا اگلا رکوع ہے کہ حجت تام ہو گئی فرعون پر، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب تم مصر سے نکلو. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، اللہ نے ان کے لیے دریا کے اندر خشک راستہ بنا دیا، اور فرعون ان کے پیچھے گیا اپنے لشکر کے ساتھ تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اب دیکھو ایک ہی پانی ہے، یہ میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا، عناصر اربعہ، 4 چیزیں ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، جو اسی سے انسان بنا ہے۔ جب یہ انسان اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہے تو یہ 4 چیزیں اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ میں نے اس دن مثال دی تھی آپ کو، آگ کی مثال دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، پانی نے حضرت نوح کو نہیں پہنچایا، حضرت موسیٰ کو نہیں پہنچایا، اور ہوا وہ غلام بن گئی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور مٹی نوکر بن گئی حضرت عیسیٰ کی، پرندے کی وہ شکل بناتے تھے مٹی سے، وہ پھونکتے تھے، وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ اور 4 چیزیں اللہ نے اس کا عذاب بھی ذکر کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر آگ کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب، فرعون پر پانی کا عذاب، لوط علیہ السلام کی قوم پر مٹی کا عذاب، پوری بستی الٹ دی، اور قوم عاد پر ہوا کا عذاب۔ یہ 4 چیزیں ہیں، تو ایک ہی چیز پانی ہے، ایک ہی پانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے، اور وہی پانی فرعون اور اس کے لشکر کے لیے غرق ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، پیچھے قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے انہوں نے باز پرس کی، انہوں نے کہا جی قوم نے تو ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو سمجھایا لیکن یہ بات نہیں مانی انہوں نے۔ اور پھر سامری سے پوچھا جس نے بچڑا بنایا تھا کہ تم نے یہ بچڑا کیوں بنایا؟ اس نے کہا حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے تھے تو ان کا گھوڑا جہاں پر ان گھوڑے کے پاؤں لگتا تھا تو وہاں سبزہ اگتا تھا، تو میں نے وہاں سے مٹی لے لی اور یہ بچڑا بنا کر اس میں ڈال دی تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس سے کہا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تجھے ایسی بیماری بخار لگ جائے گا کہ تو ہمیشہ لوگوں سے کہے گا مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اور پھر اس کے جو بچڑا تھا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا۔ اس کے بعد کہا ایسے لوگ ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت بھی نہیں ہوگی، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جنت میں رہتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اس جنت کے اندر پہلی نعمت یہ حاصل ہے آپ کو اللہ تجوع فیہ، آپ بھوکے نہیں رہیں گے، ولا تعرى، بے لباس نہیں ہوں گے، وانک لا تظمأ، پیاسے نہیں ہوں گے، ولا تضحى، اور دھوپ نہیں لگے گی۔ 4 چیزیں ہیں، بھوک نہیں لگے گی، بے لباس نہیں ہوں گے، پیاس نہیں لگے گی، اور دھوپ نہیں لگے گی۔ یعنی سارے کام یہاں پر تمہیں یہ جتنے بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ کو ملتی رہے گی، آپ کو بیوی کو بھی ملتی رہے گی۔ لیکن اگر جنت سے دنیا میں چلے گئے تو پھر وہاں دھوپ بھی ہوگی، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی لگے گی، کھانے پینا آپ کو خود اس کی جناب کیا ہے کوشش کرنی پڑے گی حاصل کرنے کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں اپنی بیوی کے لیے بھی۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حوا دونوں رہتے تھے، اللہ فرما رہے انک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، آپ کو پیاس نہیں لگی، حالانکہ حضرت حوا کو بھی تو پیاس نہیں لگتی ہے وہاں۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یاد رکھو اگر یہاں سے دنیا میں چلے گئے تو پھر صرف اپنی بھوک پیاس نہیں مٹانی پڑے گی، حوا کی بھی مٹانی پڑے گی۔ اس لیے مرد مسلمان اس کی ذمہ داری میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے شادی کے بعد اپنی بیوی کا نان نفقہ وہ اٹھائے گا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
جو ہمارے ذکر سے قرآن سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ کہا میری آیتیں تمہارے پاس پہنچتی تھی، تم نے اسے فنسیتا، تم نے اسے بلا دیا، تو آج تمہیں بلا دیا گیا۔ آخر میں فرمایا اللہ سے تعلق قائم کرو، اور تعلق کیسے قائم ہوگا؟ فاصبر علی ما یقولون، یہ داعی کو سمجھایا جا رہا ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ دعوت کے اندر پہلی بات یہ تمہیں لوگ برا بلا کہیں گے، اس پر صبر کرو، اور دوسری چیز وسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو۔ کب؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اگر تم خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہ 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں پڑھو، اس میں اللہ کا ذکر ہے، تو تمہیں اس سے راحت اور خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔